السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. بورے والا کے نواحی علاقے 189 ای بی پل پر لگی غیر قانونی پیٹرول پمپ مشین کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. فیڈرل منسٹر اسٹیٹ شیخ راشد شفیق کی چکلالہ آمد. یو کے محمد ناصر ستی ڈائریکٹر اوورسیز ماجی ویلفیئر کی طرف سے افطار ڈنر پارٹی کا اہتمام. علاقائی مسائل پر خصوصی گفتگو. پاک پتن میں سینکڑوں مقامات پر جمعۃ الوداع کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا. سب سے بڑا اجتماع دربار بابا فرید پر منعقد ہوا جہاں تقریباً 2000 فرزندان توحید نے حفاظتی تدابیر کو اپنا کر نماز جمعہ ادا کی. ماچھیوال میں ملک محمد عامر لنگڑیال نے اہل علاقہ کو افطار ڈنر کی دعوت دی جس میں چودھری عرفان ملک شفیق لنگڑیال، حاجی رفیق لنگڑیال اور ملک غلام حسین شریک ہوئے. کرونا کی وبا سے پیدا صورتحال میں بھی بھارت باز نہ آیا. ایک بار آبی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر اطلاع دیے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا. ایم پی اے این نے 57 میجر لتاسب ستی کی خصوصی کاوشوں سے بگلاتا سانج روڈ کا کام شروع ہو گیا. ماچھیوال میں پولیس کا منشیات فروش عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. نعمان سے 47 لیٹر، عمران سے 30 لیٹر اور اصغر سے 20 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. بورے والا سے محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے 189 ای بی پل پر لگی ہوئی مشین پر صبح سویرے لوڈر رکشے سے پیٹرول اتارا جا رہا تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. 2 گھنٹے کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پا لیا. حادثے میں ایک آدمی شدید زخمی ہوا جبکہ رکشہ ڈرائیور نے بھاگ کر اپنی جان بچائی. بورے والا اور اس کے مضافات میں بہت ساری ایسی غیر قانونی پیٹرول فلنگ مشین نصب ہے جو بغیر کسی ایس او پیز کے چل رہی ہیں اور کسی بھی وقت بڑے حادثے کی وجہ بن سکتی ہیں. ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور چیئرمین بیت المال ضلع ننکانہ صاحب رائے مشتاق احمد کھل نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے اور ظالم کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے. واربرٹن کے قریب زمین کے تنازع کو غلط سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. واقعے میں میرا یا وفاقی وزیر داخلہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر واقعے میں میرا ملوث ہونا ثابت ہو جائے تو ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں. سیاسی مخالفین نے بے بنیاد الزامات کی تردید نہ کی تو قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ واربرٹن کے قریب ہونے والے اس واقعے میں ہمارا کسی بھی فریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سیاسی مخالفین بے بنیاد الزامات لگا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی تردید نہ کی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں. راولپنڈی سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل منسٹر اسٹیٹ شیخ راشد شفیق کی چکلالہ آمد. محمد ناصر ستی ڈائریکٹر ماجی ویلفیئر کی طرف سے یو کے اوورسیز سے دی گئی افطار ڈنر پارٹی میں خصوصی شرکت کی. افطار پارٹی میں کرنل جاوید کمال ستی، ڈائریکٹر ناصر ستی اور دیگر معززین نے شرکت کی. اس موقع پر کرنل جاوید کمال ستی نے بے بن سے بیاگا روڈ اور یونین کونسل بن کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے خصوصی بات چیت کی اور علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا جس پر منسٹر اسٹیٹ شیخ راشد شفیق نے ترجیحی بنیادوں پر علاقے کے مسائل اجاگر کرنے کی یقین دہانی کرائی. پاک پتن سے ملک ریحان نواز کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات کا اہتمام.
ضلع کے سینکڑوں مقامات پر کیا گیا۔ سب سے بڑا اجتماع دربار حضرت بابا فرید گنج شکر پر منعقد ہوا، جہاں تقریباً 2000 افراد نے احتیاطی تدابیر کو اپنا کر نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر کرونا وائرس کے خاتمے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ پولیس کی جانب سے نمازیوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ دربار پر آئے نمازیوں کو سینیٹائزر گیٹ سے گزارنے اور تھرمل سکینر سے معائنے کے بعد داخلے کی اجازت دی گئی۔ بورے والا میں 1 جون سے پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے وابڈا کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ تفصیل کے مطابق پاکستان اتحاد کا اجلاس زیر صدارت مرکزی کوارڈینیٹر ملک ذوالفقار عوان میں منعقد ہوا، جس میں کہا گیا کہ وابڈا نے بلوں کی ادائیگی کے باوجود کسانوں کے کنیکشن منقطع کر کے کسان دشمنی کا ثبوت دیا ہے، جبکہ 28 مئی مبینہ طور پر آخری تاریخ ہے۔ یہی حال وابڈا نے گندم کی بجائی کے وقت کیا تھا، جس کی وجہ سے کسان گندم کاشت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے گندم خریداری کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا۔ ماچھیوال سے ظفر علی کی رپورٹ کے مطابق مشہور شخصیت ملک محمد عامر لنگڑیال نے اہل علاقہ کو 170 EB میں افطار ڈنر کی دعوت دی، جس میں چوہدری عرفان، ملک شفیق لنگڑیال، حاجی رفیق لنگڑیال اور ملک غلام حسین اور دیگر افراد کی شرکت۔ افطاری کے موقع پر مولانا محمد عمران قاری نے کہا کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے افطاری کا اہتمام کرنا ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس بابرکت مہینے میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ اس موقع پر مہاراج اور حاجی رفیق لنگڑیال، چودھری عرفان نے مولانا محمد عمران قاری کی دینی خدمات کو سراہا۔ بہاڑی سے ظفر اقبال کی رپورٹ کے مطابق نواحی علاقے موزہ میرو بلوچ جتیرا گھائی شاہ کا بند ٹوٹنے سے متاثر مکئی اور کپاس کی فصل کو نقصان۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ہماری فصل کا شدید نقصان ہو رہا ہے۔ حکومتی اور ضلعی عہدیدار میں سے اب تک کوئی ہمارے پاس نہیں آیا اور نہ ہی ضلعی سطح پر کوئی اقدامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف عوام کو ریلیف میں اربوں روپے دیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہمارے اوپر بجلی کے ٹیوب ویل کے بلوں کی صورتحال میں مہنگائی کا بم گرا دیا گیا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جائے اور بھارتی آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور اسے آبی جارحیت سے روکا جائے تاکہ پاکستان کا کسان خوشحال ہو اور ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ راولپنڈی سے ظفر سعید ستی کی رپورٹ کے مطابق MPA میجر لطاسب ستی کی خصوصی کاوشوں سے بگلا تا سانج روڈ، جو کہ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کافی عرصے سے ٹریفک کے لیے بند تھی، MPA میجر لطاسب ستی کے حکم سے محکمہ ہائی وے نے بگلا تا سانج روڈ کو کھلوانے کے لیے اپنی بھاری مشینری علاقے میں بھجوا دی، جس پر اہلیان علاقہ سانج روڈ بروالا نے MPA میجر لطاسب ستی کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر سماجی شخصیت افتخار ستی کا کہنا تھا کہ یہ سڑک سانج بانڈی نل ڈل کھیتر بھمبروڑ سیدہ کے لوگوں کے سفر کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑی تھی، جس کو MPA میجر لطاسب ستی کی خصوصی کاوشوں کے بعد کھولنے کے لیے روڈ کا کام شروع ہو گیا ہے اور ہم اہلیان علاقہ میجر لطاسب ستی کے مشکور ہیں جنہوں نے روڈ بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے۔ انہوں نے کہا کہ MPA میجر لطاسب ستی جو گزشتہ دن اپنی سماجی خدمات سر انجام دیتے ہوئے کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے، انہوں نے اس مشکل حالات میں اپنی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ میجر لطاسب اور ان کے بیٹے کمانڈر قاسم اور ان کے ڈرائیور اس وبا کی زد میں آ گئے۔ اہلیان علاقہ نے ان کی صحت کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ بورے والا سے محمد اقبال انجم کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب شعیب دستگیر کے احکامات کے تحت نمرین منیر DSP پیٹرولنگ ضلع وہاڑی نے پیٹرولنگ پولیس ضلع وہاڑی کے شہید کانسٹیبل آصف علی شاہ کی قبر پر پیٹرولنگ پولیس کے چاقو چوبند دستے کے ساتھ سلامی پیش کی اور فاتح خوانی کی گئی۔ بعد ازاں DSP پیٹرولنگ شہید کانسٹیبل کے گھر 1WB پکھی موڑ پہنچی، جہاں شہید آصف علی شاہ کی فیملی کو ایڈیشنل IG پیٹرولنگ پنجاب کی طرف سے شہید عید پیکج دیا گیا۔ اس موقع پر نمرین منیر DSP پیٹرولنگ نے کہا کہ شہید ہمارے محکمے کا جھومر ہیں، ان کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور شہید کی فیملی کو ہر خوشی کے موقع پر یاد رکھیں گے اور ہمیشہ ساتھ شریک ہوں گے۔
ماچھیوال سے ظفر علی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی ہدایات پر خالد جاوید جویا کی سربراہی میں ماچھیوال پولیس کا منشیات فروش عناصر کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی سلسلے میں تھانہ ماچھیوال کے ہونہار SHO چودھری شکیل اختر اور SI چودھری سعید احمد جٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مل کر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے محمد نعمان سے 47 لیٹر، عمران سے 30 لیٹر اور اصغر سے 20 لیٹر شراب اور چالو بھٹی برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 44 نیوز۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔